اس کے پیچھے نا بڑا ایک سائنسی میسج بھی ہے. دیکھیں آپ جب قبولداری دیتے ہیں، آپ غلطی مانتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اللہ جی کے آگے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز، یہ ان خاتون کا جواب بھی ہے، کوئی بھی چیز جو ان نیچرل طریقے سے پیک کی گئی ہو، ان نیچرل طریقے سے پروسیس کر کے اس کی پیکنگ ہو یا تیار کی گئی ہو، تو وہ مضر صحت ہے. آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ سنیں، نے بہت کرنا شکریہ. یہ ہے کہ ہر کھانے سے پہلے کالا نمک یا پنک سالٹ یا لاہوری نمک، ٹھیک ہے اس کو چاٹنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ آقا جی صلی اللہ علیہ سنت بھی وسلم کی سنت ہے. بے شک ہے. تو آپ نے اس کو چاٹنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ نہ، آپ کو کچے پخانے آ آپ نے رہے کال ہیں. کیا افشاز جی، ایک اور بڑا عام نقطہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، میں اس کا جواب ابھی لوں گا، لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات جو ہے وہ کال سے پہلے. ہم جی یہ بات کر رہے تھے کہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمت ہے. اب اسٹمک پین کے اندر بھی ہم بڑی جلدی سے ایک بہت ہی مشہور ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، دوسری مشہور ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، فوراً سے. تیسری مشہور ٹیبلٹ لے لیتے ہیں. جی تو دو تین ٹیبلٹس اتنی مشہور ہیں کہ وہ فوراً لے لیتے ہیں. یہ اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ درد، وہ تکلیف، ایون موشن، آپ کا دست اسی وقت رک جاتا رک ہے. جاتا ہے. مگر اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ بعض اوقات اللہ جی آپ کے پھیپڑوں کے اندر بلغم ہونے کی وجہ جی سے، آپ کے دماغ میں بلغم ہونے کی وجہ سے، جی ملک زری، آپ کا سائنوسائٹس میں بلغم جمع ہونے کی وجہ جی سے موشن کرواتے ہیں جی اپنے بندے کو، وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے تاکہ اسٹمک. یہ بلغم سارا اسٹول کے ذریعے نکل نکل جائے. جائے. کیونکہ اگر آپ اس وقت سارا بلغم وومٹ آؤٹ کر کے نکالیں گے تو وہ اتنا شدید تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ میں نہیں بیان کر بالکل سکتا. صحیح بات ہے. بالکل ایسا ہی تو ہر چیز کے پیچھے یہ، اسی کال ہے. لیے جو یہ موشن ہے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے اس بالکل ٹاپک پہ صحیح ہم مزید گفتگو کریں گے، بڑا مزے کی بات ہے اس میں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ضروری ہے، اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک کالر اور ہیں اس دوران، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، علاقے کا نام. شاہد رضا بات کر رہا ہوں، شاہد رضا، بلاک 7 گلشن اقبال سے. شاہد صاحب سوال کیجئے. ہاں، آئی ایم ابو 70. ماشاء اللہ. تو حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ میں نے وہ جو آیت ہیں اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت انی من کنت الظالمین، من الظالمین. مجھے قبض ہو گیا تھا، بہت سا قبض ہو گیا تھا. میں نے بتایا نہیں، کچھ نہیں کیا، تکلیف نہیں تھی، کچھ نہیں، لیکن خود جا کے میکینکل طریقے سے نا اتنا وہ زور ڈالا کہ آخر ہرنیا ہو گیا مجھے. تو اس کا معلوم کرنا تھا کہ اب وہ تو میں نے ٹیسٹ ویسٹ کرائے ہیں جیسے بتایا سرجن کو، تو بتاتے تھے وہی سرجری ہوگی اس کی، اور قبض کی دوائیں تو میں نے شروع کر دی، اور ابھی بھی سن لیا کہ کیا کیا بتایا انہوں نے جی کریں آپ قبض کے لیے. میں نے خود ظلم کیا اپنے اوپر، اور یہ بیکار میں بیٹھ کر بھی کوئی نہیں تھی. خدا تعالیٰ ہمیشہ صحت دیتا ہے، خدا کو بے پکارو. شک بے شک. تو حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کا کوئی اور علاج بھی ہے یا آپریشن ضروری ہے؟ جی چیز کا آپریشن کس چیز کا ہے یہ ذرا بتائیے گا، ذرا بات آپ. ہرنیا. اچھا ہرنیا ہرنی ہرنیا. ہرنیا. کا، ہرنی کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں. بس میں شاہد بھائی آپ کو، شاہد بھائی ایک بات بتا دوں کہ آپ آنر ہیں، اور آنر ہوتے ہوئے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو، کہ کوئی بھی قرآنی آیت ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، بے شک. مگر جس کا تعلق خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی جڑا اللہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا ہی سود مند ثابت ہوتا ہے. ہوں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک خاتون گئی، ان کی کافی ساری بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے معافی کے ساتھ عرض کی کہ میرے جو یہ بیٹیاں ہیں گھر میں گنجائش نہیں ہے، معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دو تین پتھر لے آؤ. وہ پتھر لے کر آئے بزرگ کے پاس خاتون، تو انہوں نے کل اچھا واللہ احد جو ہے نا وہ پڑھی ٹھیک ہے. چند مرتبہ، تو وہ پتھر سونے کے بن گئے. تو وہ ان بزرگ کا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ تھا روحانی. اس کے لیے نا کچھ دینا، دل دینا پڑتا ہے، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا پڑتا ہے خود کو. تو وہ خاتون گئی، انہوں نے وہ سونا گھر میں ایک سائڈ پہ پھینکا، اور بیٹیوں کا بیٹا جتنے پتھر ملے سب لیا. وہ ساری رات قل ہو اللہ احد پڑھتی رہیں، تو وہ لوہا بھی نہیں بنا، پیتل بھی نہیں بنا، سونا تو دور کی بات. تو یہ آپ ماشاءاللہ 70 پلس ہیں، بہت ایکٹیو ہیں. آج کل تو 15 16 17 سال کی ہماری بچیاں، بچے جو ہے وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ بیمار ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. وہ آپ کا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کی آواز، آپ کی باڈی لینگویج مجھے نظر نہیں آ رہی، میں نے محسوس کی، تو وہ بتا رہی ہے. جو آپ بہت سارے آپ مان بھی رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا، جی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول داری دینا جو ہے نا مین ہے.
بالکل صحیح. جو یہ ہے نا کہ حدیث شریف ہے. اچھا رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, گفتگو جاری رکھیں گے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لیں, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد سراج الحسن میرا نام ہے, ضلع ریما خان سے میں بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میرا مسئلہ سر کہ جیسے میں کھانا کھاتا ہوں تو ٹھیک 20-25 منٹ کے بعد مجھے رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایک دن کے بعد آپ کہہ رہے ہیں؟ جی سر. ایک دن کے بعد آپ کو پھر جو ہے وہ اسٹول پاس ہوتا ہے؟ نہیں سر, میں یہ کر رہا ہوں کہ 20 منٹ بعد. اچھا 20 منٹ بعد, جی ٹھیک ہے. 20 منٹ بعد فوراً رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں یہ کہ پھر پرابلم ہوتی ہے اور کھانا سے معلوم ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہ کافی بس آپ کو آنر جواب دیتے ہیں سراج بھائی. ابھی آپ جواب دیتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر کھانے سے پہلے کالا نمک یا پنک سالٹ یا لاہوری نمک اس کو چاٹنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بے شک ہے. تو آپ نے اس کو چاٹنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ لو, آپ کو کچے پکانے آ رہے ہیں. اچھا, اور اس کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پہ جو سفید سالٹ ہے نا, یہ اس کو یہ چاٹنے تو کی سمندری نمک ہے اور یہ سارا بہت کچھ ہے, یہ بہت جی بڑی جی ایک بالکل ٹھیک مارکیٹ ہے. ایک یہ آپ نے صحیح کہا, کالا نمک یا پھر یہ جو لاہوری اس نمک لیے ہے میں جو پنک تھوڑا سالٹ سا جو ہے. ذکر کر دیتا ہوں تاکہ, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمیں قبولداری دینی ہے. جی جی. تو یہ جو ایک حدیث بھی ہے کہ جو پیغام جب ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اگر اتنی ہم ایک دفعہ توبہ کریں پھر غلطی ہو جائے دوبارہ کریں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا جب تک تم زندہ ہو اگر تم توبہ کرتے رہو تو تمہارے گناہ اتنے کیوں نہ ہو جائیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ بھی بھر جائے, تو یہ آپ نے معافی مل جاتی ہے. تو اس کے پیچھے نا بڑا ایک سائنسی میسج بھی ہے. دیکھیں آپ جب قبولداری دیتے ہیں, آپ غلطی مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اللہ جی کے آگے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کچھ لوگ, میں بڑا کل ایک مسہپ ہوا گاڑی کے لیے, میرا ملتان وزٹ آج تھا مگر اب ہم نے کینسل کیا, کل ہم نکلیں گے ملتان کے لیے. تو گاڑی کے سروس کے لیے ہم وہاں گئے تو انہوں نے وہ اسٹیپنی خراب کر دی, وہ ایک نیا چکر ہوا. اب وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے, اور وہ بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں. ہم بعد میں ثابت ہو گئی یہ چیز. تو اگر غلطی مان لیتا ہے نا انسان, تو آدھے زیادہ غصہ تو وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنلز پہ ہمارے کہیں کوئی سوری کہہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے, مگر ہمارے یہاں ضد پہ بات آ جاتی ہے. تو ہم ایک تو مصنوعی ادویات استعمال کر رہے ہیں, ہم مصنوعی غذا استعمال کر رہے ہیں, ہم رات کو وقت پہ سو نہیں رہے, صبح اٹھ نہیں رہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی اچھا ایک جو نا پیکنگ والا دودھ جس میں ایک بہت ہی بہترین خاتون جو ہے وہ ایڈ پہ آتی ہیں, تو کیونکہ یہ دودھ بہت اچھا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی چیز, یہ ان خاتون کا جواب بھی ہے, کوئی بھی چیز جو ان نیچرل طریقے سے پیک کی گئی ہو, ان نیچرل طریقے سے پروسیس کر کے اس کی پیکنگ ہو یا تیار کی گئی ہو, تو وہ مضر صحت ہے. میں بینگا طبیب جو ہے نا یہ ایک امانت ہے, اور امانت بتانا میرا فرض ہے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو, کوئی بھی دودھ ہو, کوئی بھی کچھ بھی ہو, اگر وہ ان نیچرل طریقے سے پیکنگ کی گئی ہے, چاہے وہ مصنوعی ادویات کیوں نہ ہو, جب تک اس میں ایسڈ نہیں ڈالا جائے گا, کوٹڈ نہیں کیا جائے گا, تو وہ ایک گولی کی شکل اختیار نہیں کرے گی, ٹیبلٹ کی شکل اختیار نہیں کرے گی, وہ ایک سیرپ فارم کی شکل اختیار نہیں کرے گی, تو وہ ایک پاؤڈر فارم کی شکل اختیار نہیں کرے گی, وہ ان نیچرل طریقہ ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کے مضر اثرات موجود ہیں.